اللہ تبارک و تعالیٰ نے مرد کو عورت سے زیادہ مضبوط تخلیق کیا ہے، لیکن کچھ ایسے معاملات بھی ہیں جہاں عورت مرد سے زیادہ مضبوط تصور کی جاتی ہے، باوجود اس کے عورت کو صنف نازک ہی کہا جاتا ہے۔ کیا ہمارے معاشرے میں خواتین کے ساتھ حسن سلوک کیا جاتا ہے؟ کیا ہم خواتین کی اپریسیشن کرتے ہیں یا نہیں؟ یہ وہ سوال ہیں جو ہم سب کو سوچنے چاہیے۔ خواتین کے ساتھ حسن سلوک کے بارے میں قرآن اور احادیث میں کیا حکم ہوا ہے، یہ سب جاننے سے پہلے میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل کا بٹن دبائیں۔ السلام علیکم، میں ہوں ندیم احمد اور آپ دیکھ رہے ہیں دا بیز پوائنٹ یوٹیوب چینل۔ یوں تو ہم سب ہی جانتے ہیں کہ گھریلو خواتین سارا دن انتھک محنت کرتی ہیں، ناشتہ بنانے سے لے کر گھر کی صفائی ستھرائی، بچوں کی دیکھ بھال، شوہر کا خیال رکھنا، اپنے ساس سسر کا خیال رکھنا، دوپہر کا کھانا، شام کا کھانا، کپڑے دھونا، برتن دھونا اور اس کے علاوہ بہت سے کام ہیں جو سارا دن کرتی ہیں اور ان کو پھر بھی اپریسیشن نہیں ملتی۔ اگر خواتین کوئی جاب بھی کرتی ہوں ساتھ تو ان کی ذمہ داریاں بہت زیادہ سخت ہو جاتی ہیں۔ خواتین کی حوصلہ افزائی کرتے رہنا چاہیے۔ میں نے ایسے بہت سے گھروں میں مشاہدہ کیا ہے جہاں خواتین کے ساتھ اچھا برتاؤ نہیں کیا جاتا۔ رمضان المبارک کا آغاز ہو چکا ہے، اس میں خواتین کی ذمہ داری کئی گنا بڑھ جاتی ہے۔ خواتین سحری میں سب سے پہلے جاگتی ہیں، سب گھر والوں کے لیے سحری بناتی ہیں اور آخر میں سب سے کھاتی ہیں۔ روزہ رکھنے کے بعد دوپہر میں بچوں کو کھانا کھلاتی ہیں، پھر دوپہر سے افطاری تک کچن کی گرمی میں سب گھر والوں کے لیے افطاری تیار کرنے میں لگ جاتی ہیں، کھانے اور مشروبات وغیرہ تیار کرتی ہیں اور ساتھ میں یہ ڈر بھی رہتا ہے کہ پتہ نہیں کیسے پکا ہوگا، اور اگر گھر میں ساس سسر یا کوئی بیمار ہے تو اس کے لیے الگ چیز پکاتی ہیں، اور ساتھ ساتھ افطاری سے پہلے شوہر یا گھر والوں کے غصے کو صبر سے جھیلنا بھی پڑتا ہے۔ اذان سے پہلے دسترخوان لگانا، تعریف تو دور کی بات، کھانے کے بعد ایک دو ٹھنڈے گلاس مشروب مانگنا اور پھر کہنا کہ چینی کم ہے یا زیادہ ہے، کھانے میں نمک کم ہے یا زیادہ ہے وغیرہ، اور افطاری پوری کر لی جاتی ہے۔ تراویح کے بعد پھر سے سب کے لیے چائے تیار کرتی ہیں، اگر چائے اچھی نہ ہو تو ڈانٹ الگ سے پڑتی ہے، اور پھر سے سحری میں سب سے پہلے جاگتی ہیں۔ اگر خدا نخواستہ نہ جاگیں تو سحری لیٹ ہوئی تو سب خاندان کا نزلہ بیچاری خواتین پر ہی گرتا ہے۔ گھر کی ساری خواتین، خواہ وہ ماں ہو، بیٹی ہو، بہن ہو، بیوی ہو یا کوئی اور رشتہ ہو، ان کا لازمی خیال رکھنا چاہیے۔ قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بہت سی آیات میں، بہت سے مقامات میں خواتین کے حقوق اور حسن سلوک کا حکم دیا ہے۔ ترجمہ: عورتوں کے ساتھ اچھا برتاؤ کرو، اگر وہ تمہیں ناپسند ہوں تو بھی ان سے نباہ کرو، جس کو تم ناپسند کرتے ہو اس میں اللہ تعالیٰ ضرور خیر کثیر عطا فرمائے گا۔ سورہ نساء آیت نمبر 19۔ ایک اور جگہ ارشاد باری تعالیٰ ہے، ترجمہ: ان عورتوں کے لیے مردوں پر معروف کے مطابق وہی حقوق ہیں جو عورتوں پر مردوں کے لیے عائد ہوتے ہیں۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 228۔ جہاں قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے خواتین سے حسن سلوک کے بارے میں حکم دیا ہے، وہیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی اپنی احادیث میں خواتین کے ساتھ حسن سلوک کا حکم دیا ہے۔ ترجمہ: کامل ترین مومن وہ ہے جو اخلاق میں سب سے بہتر ہے اور اپنے بیوی بچوں پر سب سے زیادہ مہربان ہو۔ جامعہ ترمذی الایمان باب فی استکمال۔ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک اور حدیث مبارکہ ہے، ترجمہ: تم میں سب سے بہتر وہ ہے جو اپنی بیوی کے حق میں سب سے بہتر ہے، اور میں اپنے گھر والوں کے لیے سب سے بہتر ہوں۔ سنن نبی ماجہ کتاب النکاح باب حسن معاشرت النساء حدیث نمبر 1977۔ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے آخری خطبہ میں بھی ارشاد فرمایا، لوگو اپنی عورتوں کے بارے میں اللہ سے ڈرو۔ قرآن الکریم اور احادیث کی روشنی میں ہمیں یہی حکم ملتا ہے کہ اپنی خواتین کے ساتھ ہمیں حسن سلوک سے پیش آنا چاہیے۔ آخر کو ہم سب نے ایک دن اللہ تبارک و تعالیٰ کے حضور پیش ہونا ہے، کہیں ہم آئلی زندگی اور حقوق العباد میں ناانصافی کی وجہ سے اللہ کی پکڑ میں نہ آ جائیں، اور اپنی خواتین کو گاہے بگاہے اپریشیٹ کرتے رہنا چاہیے تاکہ اللہ تعالیٰ ہم سے راضی ہو جائے۔ آپ سے درخواست ہے کہ اس پیغام کو زیادہ سے زیادہ پھیلائیں، ہو سکتا ہے کسی کے دل میں اتر جائے میری یہ بات اور وہ گھر میں اپنی خواتین کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آنے لگے۔ یہی صدقہ جاریہ ہے۔
آج کے لیے اتنا ہی. امید ہے کہ آپ کو یہ معلوماتی ویڈیو پسند آئی ہوگی. مزید معلوماتی ویڈیو کے لیے میرے چینل دا بیز پوائنٹ کو سبسکرائب کریں اور بیل کا بٹن پریس کر دیں. انشاءاللہ آپ سے ایک نئے موضوع کے ساتھ ایک نئی ویڈیو میں حاضر ہوں گا. تب تک کے لیے اللہ حافظ.